جنگ ہے جو سن 3 ہجری 15 سوال کو ہوئی، اور یہ جنگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے نیت سے ہوئی۔ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے 180 کلومیٹر دور بدر شریف میں ہوئی، جسے ہم جنگ بدر یا غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جنگ میں کفاران مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح بخشی، مسلمانوں کی جیت ہوئی اور کفاران مکہ کی کراری ہار ہوئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، جنہیں بعد میں مدینہ لا کر فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت ایمان کے حالت میں نہ تھے۔ کفاران مکہ جب یہ جنگ ہار کر واپس مکہ گئے تو ان کی عورتوں نے انہیں بہت جلیل اور رسوا کیا، تو اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے کفاروں نے ٹھیک 1 سال کے بعد سن 3 ہجری 15 سوال کو یہ دوسری جنگ کی، جسے ہم جنگ احد یا غزوہ احد کے نام سے جانتے ہیں۔ احد اصل ایک پہاڑ کا نام ہے۔ احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں کفاران مکہ کی تعداد 3000 تھی، اور جو لوگ مدینے سے چلے تھے جنگ کرنے کے لیے 1000 کی تعداد میں، لیکن جب آدھے راستے پہ آئے تو ان میں سے 300 واپس ہو گئے۔ اور یہ 300 کون تھے؟ یہ تھے منافقین، اور ان منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی۔ وہ اپنے 300 ساتھی کو لے کر آدھے راستے سے واپس ہو گیا، اور 700 صحابہ اکرام اس جنگ میں آئے، جس میں 70 صحابہ اکرام کی اس جنگ میں شہادت ہوئی۔ احد کے دامن میں جہاں پہ جنگ ہوئی وہاں پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل روما۔ جبل روما وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ اکرام جو تیر انداز تھے، نشانے باز تھے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کھڑے کیے اور فرمایا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہو یا مسلمانوں کی ہار ہو، جب تک میرا حکم نہ آئے، جب تک میں اجازت نہ دوں، تب تک اس پہاڑی سے نیچے مت آنا، اس پہاڑی کو مت چھوڑنا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی لمحوں میں مسلمان کفاروں کے اوپر حاوی ہو گئے، غالب آ گئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، انا اسد اللہ، انا اسد رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ اور کفاران مکہ کو فی نار جہنم کرتی۔ آپ کے لیفٹ میں یہ جو چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل روما، تیر اندازوں والا پہاڑ۔ اسی پہاڑ کے اوپر نبی کریم نے 50 تیر اندازہ صحابہ اکرام کو متعین کیا تھا، اور جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی لمحوں میں مسلمان کفاروں کے اوپر حاوی ہو گئے، غالب آ گئے۔ تو کفاروں نے دیکھا اس طرح تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھاگنے لگے تو ان کا جو ساز و سامان، مال غنیمت میدان کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو سمیٹنے اور بٹورنے کی نیت سے یہ 50 صحابہ جو جبل روما پہ کھڑے تھے، ان میں سے 40 صحابہ یہ سوچ کر کے نیچے آ گئے کہ شاید اب ہم جنگ جیت گئے، تو کیوں نہ نیچے اتر کے یہ مال غنیمت سمیٹ لیا جائے، بٹور لیا جائے۔ جب وہ مال غنیمت سمیٹنے اور بٹورنے میں مصروف ہو گئے تو اسی پہاڑی کی دامن میں 200 یا 300 کفار کے ساتھ چھپے ہوئے تھے خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایمان کے حالت میں نہ تھے، اور وہ کفاران مکہ کی طرف سے ان کے سپاہ سالار بن کر کے آئے تھے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ یہ پہاڑی خالی ہو گئی تو اتنا زبردست حملہ کیا، اتنا زوردار اٹیک کیا کہ جو صحابہ اپنی تلوار میان میں رکھ چکے تھے انہیں تلوار نکالنے کا بھی موقع نہ ملا، اور جنگ کا پورا نقشہ چینج ہو گیا۔ 70 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ آپ کے لیفٹ میں سامنے جو یہ جالی آپ دیکھ رہے ہیں، اس جالی کے اندر شہداء اکرام کی قبر مبارک ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہماری گاڑی پارکنگ میں رکے گی 15 سے 20 منٹ کے
کے لیے سب لوگ مل کر کے میرے ساتھ اس جالی کے پاس جائیں گے، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سلامی پیش کر کے دعا کر کے سب ساتھ جا کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم شہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو وہ شہداء ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جو قربان ہو، میری راہ میں جو شہید ہو، اسے تم مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔